والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. جدید منہج کی حقیقت کے اس حلقے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں سوال نمبر 55 کا جواب جو چل رہا تھا مکمل کرنا ہے. مزید باتیں جو ہیں وہ آگے بھی آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں. اس سے پہلے ہم نے شیخ جمال بن فرحان الحارثی حافظ اللہ کا ایک حاشیہ پڑھا ہے اور اس میں اہم اور بنیادی باتیں بیان کی گئی ہیں کہ ائمہ محدثین جو تھے امام احمد بن حنبل اور ایسے ہی ابو زرعہ دمشقی اور ایسے ہی امام شعبہ بن حجاج، ان ائمہ محدثین کا تذکرہ آیا اور ان کی باتوں سے اس بات کا پتہ چلا کہ باطل یا منحرف لوگوں کی تردید کرنا، ان پر نقد کرنا یا ان کے عیوب کو بیان کرنا یہ قابل مذمت نہیں ہے، بلکہ عین منہج سلف ہے. عین منہج سلف ہے یہ، اس لیے اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے. اس کا مقصد شخصیت اور ذات کو ہدف بنانا، نشانہ بنانا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد اس باطل فکر اور غلط عقید و منہج سے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے جس کی بنیاد پر لوگ گمراہ ہوتے ہیں. اس کے بعد اس وقت ہمارے سامنے ایک دوسرا حاشیہ ہے، اسے شیخ نے کہاں لگایا ہے دیکھیں. کہتے ہیں کہ ہم جب ان کتابوں یا ان دعات کی غلطیاں بیان کرتے ہیں تو براہ راست ان شخصیات کی تجریح اور تنقیص کے لیے نہیں کرتے ہیں، بلکہ محض امت کی خیر خواہی کے جذبے سے کرتے ہیں. امت کی خیر خواہی کے جذبے سے ہم کرتے ہیں، یعنی امت کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں کہ امت گمراہ نہ ہو. اس پر شیخ نے حاشیہ لگایا ہے، اگر یہ چیز راویوں کی عدالت اور توثیق میں جرح کے باب سے ہو، اگر یہ چیز راویوں کی عدالت اور توثیق میں جرح کے باب سے ہو، یعنی راوی ہے حدیثوں کی روایت کرنے والے، بیان کرنے والے، اگر ان کے بارے میں ہو کہ بھئی وہ اس طرح کا عیب اس کے اندر پایا جاتا ہے، جرح اس کے اندر ہے نا کہ کوئی چیز ہے اور اس پر جرح کیا جاتا ہے، اگر اس بات سے ہو تو آپ کہتے ہیں تاکہ ان سے دھوکہ نہ کھایا جائے، بالخصوص ان لوگوں سے جن کا اثر و رسوخ اور مقبولیت اور ان کے پیروکار بھی ہوں. اب سمجھنے کی بات یہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ تنقیص کے لیے نہیں ہے، جرح کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ امت کی خیر خواہی کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے. کہتے ہیں اگر راویوں پر جرح و تعدیل اس لیے ہو رہی ہے تاکہ ہے نا غلط روایتیں نہ پھیل جائیں، باطل روایتیں نہ پھیل جائیں، کوئی ایسی بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے وہ مطلب اللہ کے نبی کے حوالے سے کوئی غیر معتبر آدمی اس کو بیان نہ کر دے، کہہ رہے اس لیے راویوں پر جرح کی جا رہی ہے. تو یہ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ راویوں پر جرح کیا جا رہا ہے تاکہ ان کی وجہ سے غلط روایت نہ پھیل جائے، جبکہ راوی کیا ہے، ایک حدیث، دو حدیث، 4 حدیث، 10 حدیث، 20 حدیث جو بھی ہے اتنی باتوں کو وہ روایت کرنے والا ہے. اگر یہ چیز یہاں پر درست ہے تو ایسی شخصیتیں جن کے یہاں باطل عقیدہ ہے، غلط منہج ہے یا مثال کے طور پر انحراف پایا جاتا ہے اور وہ شخصیتیں بڑی ہیں، فیمس ہیں، مشہور ہیں، جن کے فالوور بہت سارے ہیں، ہے نا، یا وہ کچھ فرقوں کے فاؤنڈر ہیں، کچھ تحریکوں کے، کچھ تنظیموں کے وہ ذمہ دار ہیں، تو یہ معاملہ اور زیادہ خطرناک اور سنگین ہے، کیونکہ شخصیت جتنی بڑی ہوتی ہے، اس کے فالوور جتنے بڑے ہوتے ہیں، اتنا ہی زیادہ اس کی بدعقیدگی اور اس کا انحراف لوگوں میں زیادہ پھیلتا ہے، اور اس کی شخصیت کے بڑے ہونے کی وجہ سے لوگ آسانی کے ساتھ اس کی باتوں کو سنتے ہیں اور اس کو قبول کرتے چلے جاتے ہیں. اس لیے اگر راویوں کی روایت پر، راویوں پر اس لیے جرح کیا جانا مشروع ہے تاکہ ان کے ذریعے سے کوئی غلط روایت نہ پھیل جائے، تو اندازہ یہ لگائیں کہ پھر ان لوگوں کا کیا مسئلہ ہوگا جو بہت معروف لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، مشہور لوگ ہیں، جو تحریکوں کے، تنظیموں کے اور بہت سارے گروپس کے، فرقوں کے بانی اور فاؤنڈر ہیں، جن کے بہت زیادہ فالوور ہوتے ہیں، تو ان کے ذریعے سے کتنی زیادہ گمراہی پھیل جائے گی. تو ان کے باطل عقائد و افکار پر، ان کے غلط مناہج اور فاسد اور منحرف نظریات پر نقد کیسے نہیں کیا جائے.
یہ بات شیخ سمجھا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ بالخصوص ان لوگوں سے جن کا اثر و رسوخ ہو، بہت مؤثر شخصیات، پاورفل ہیں، جن کا بہت زیادہ اثر ہے، جن کو بہت زیادہ لوگ ماننے والے لوگ موجود ہیں، اور مقبولیت بہت زیادہ ہے، یعنی کافی لوگوں میں پاپولر ہے، کافی لوگوں میں مقبول ہیں، ایسے لوگ ہیں، اور ان کے پیروکار بھی ہیں، ان کے پیروکار بھی ہیں، بہت سارے لوگ فالوور ہیں، جیسے تحریکوں اور تنظیموں کے قائدین اور ذمہ دار، تحریکوں اور تنظیموں کے قائدین، تنظیم اسلامی کے ذمہ دار ڈاکٹر اسرار احمد، الاخوان المسلمون کے قائد ہیں، مؤسس اور فاؤنڈر ہیں حسن البنا صاحب، مثال کے طور پر جماعت اسلامی کے مولانا مودودی ہیں، یا ایسے جماعت اسلامی کو، جماعت تبلیغ کو آپ لے لیں، ہے نا، مولانا زکریا صاحب، مولانا الیاس صاحب، اس کو قائم کرنے والے مولانا زکریا صاحب کی کتاب پڑھی جاتی ہے مثال کے طور پر۔ ایسی اور جو تحریکیں ہیں، بریلویت ہے، قبر پرستی، مولانا احمد رضا خان صاحب کا نام ہے، یا ایسے اور بھی اگر آپ اوپر نیچے کی فرقوں کو آپ دیکھیں تو آپ کو یہ ملے گا کہ یہ نام بہت بڑے بڑے ہیں، اور پوری تحریکیں ان کے پیچھے چل رہی ہیں، اور جو ان کا لائحہ عمل ہے، جو دستور ہے، جو اصول اور ضابطے جن پر وہ چلتے ہیں، پوری جماعت اور پوری ٹولی ان کی اسی کو فالو کرتی ہے۔ شیخ مثال میں پیش کر رہے ہیں کہ تحریکوں اور تنظیموں کے قائدین اور ذمہ داران ایسے اگر لوگ ہوں، کہتے ہیں تو یہ جرح و تعدیل، جو جرح و تعدیل کی جا رہی ہے، یعنی جو اس کے اوپر نقد کیا جا رہا ہے، کہہ رہے ہیں، اور راویوں، یہ جرح و تعدیل اور راویوں کی سیرت و سوانح کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جرح و تعدیل اور راویوں کی سیرت و سوانح کی کتابوں میں موجود ہے، اور اہلیت رکھنے والوں کے لیے ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ دو باتیں، ایک بات تو یہ ہے کہ اس قسم کے لوگوں پر رد، نقد، جرح یہ کتابوں کے اندر موجود ہے، کتابوں کے اندر موجود ہے۔ معتزلہ کا بانی کون ہے، خوارج کا بانی کون ہے کہ نہیں، اور ایسے ہی جہمیہ کا کون ہے، ان سب کے نام کے ساتھ رد ہے کہ نہیں رد ہے، یعنی کتابوں کے اندر موجود ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، کہتے ہیں کہ اور آج اگر مثال کے طور پر جو اس کی اہلیت رکھتے ہیں، جو اس کی لیاقت رکھتے ہیں کہ اس کو بیان کریں، تو ایسے لوگوں کے لیے ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ایک دو کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، ہمارے لیے وہ شاہد موجود ہے، ہمارے علماء اس سے پہلے کر چکے ہیں، اور آج جس کے اندر اس کی صلاحیت موجود ہے وہ بھی وہ کام کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ چیز آدمی کی استنادی حالت بتلانے اور اس سے آگاہ کرنے کے لیے ہے، بھڑاس نکالنے کے لیے نہیں ہے۔ کیا بتانا ہے؟ کتنا معتبر ہے، یہ کتنا مستند ہے، ماننے کے قابل ہیں کہ نہیں، فالو کیے جانے کے قابل ہیں کہ نہیں، یہی بتانا مقصد ہے، بھڑاس نکالنا مقصد نہیں۔ تو یہ بات بہت اچھی۔ اچھا، ایک بات یہاں بھی واضح ہے، اگر کوئی واقعی بھڑاس نکالنے کے لیے کسی کی ذاتیات کے پیچھے پڑتا ہے تو غلط ہے، ہم کبھی اس کا ساتھ نہیں دیتے، کبھی اس کی تائید نہیں کرتے، اور نہ اسے ہم کسی کے حق میں پسند کرتے ہیں، چاہے کوئی ہمیں ہماری ذاتیات کے پیچھے پڑے تو بھی غلط ہے، بالکل ویسے ہی اگر کسی بھائی کی ذاتیات کے پیچھے پڑے تو بھی کیا ہے، وہ غلط ہے۔ لیکن دراصل فکر، عقیدہ، منہج، سوچ، نظریہ اور موقف کیا ہے نا، اس پر بات کرنی ہے۔ اس اعتبار سے الحمدللہ کتابوں کے اندر بھی بہت سارے حوالے موجود ہیں، تحریکوں کے، تنظیموں کے جو بانیان ہیں، اور آج ایسے ہی جو اس کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ باطل یا کہہ دیجیے کہ منحرف شخصیات کے افکار و نظریات اور عقائد، ایسی کی کتابوں پر رد، ان کی شخصیات میں جو گمراہیاں، اعترافات پائے جاتے ہیں اس پر رد، ان تمام چیزوں کے کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اس کا مطلب اہل ہو اور وہ کام بآسانی کر سکتا ہو۔ یہ شیخ نے یہاں پر یہ بات سمجھائی ہے، یعنی مقدمہ بنایا ہے، یہ مقدمہ بتایا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ حوالے دے رہے ہیں کہ دیکھو کتابوں کے اندر الحمدللہ آج بھی اس طرح کے حوالے بہت سارے ہمارے پاس موجود ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یہاں پر نوٹ کرتے ہیں حسین کرابیسی کے بارے میں، حسین کرابیسی کے بارے میں، کہ امام احمد سے حسین کرابیسی کے بارے میں پوچھا گیا، مطلب حسین کرابیسی کے تذکرہ شاید سے پہلے آ بھی چکا ہے اور آگے بھی آئے گا، کہ یہ کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، یہ اپنے آپ میں وقت کی بہت معتبر شخصیت تھی،
معروف شخصیت تھی، ان کے بہت سارے فالوور تھے، لیکن مسئلہ کیا تھا؟ منہج کا بگاڑ، منہج کا بگاڑ۔ ایسے ان کی جو کتابیں ہیں، کتابوں میں انحرافات، ضلالتیں، باطل بھرا ہوا تھا۔ تو حسین کرابیسی کے بارے میں پوچھا گیا امام احمد سے کہ ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا وہ بدعتی ہے۔ وہ کون ہے؟ بدعتی۔ یہ کتاب کون سی ہے؟ تاریخ بغداد، امام خطیب بغدادی کی کتاب ہے تاریخ بغداد، 16 جلدوں میں۔ جو ایڈیشن ہم لوگ بچپن سے جانتے ہیں طالب علم زمانے سے، وہ 16 جلدوں میں ہے۔ آج اس کا بھی ایڈیشن اور بھی ہو، اس سے کم میں، اس سے زیادہ میں۔ بہرحال خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ بغداد میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 66 میں۔ غور کرنے کی بات ہے کہ حسین کرابیسی کون ہے؟ ایک معروف شخصیت کا نام ہے۔ ان کے بہت سارے ماننے والے ہیں، بہت سارے فالو کرنے والے، بہت سارے ان کو چاہنے والے، آج کل کے زمان میں بہت سارے فین ہیں۔ لیکن امام احمد بن حنبل کیا فرماتے ہیں؟ پوچھا گیا ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ انہوں نے فرمایا حسین کرابیسی صاحب بدعہ، مبتدع، بدعتی۔ کتابوں کے اندر ہمارے علماء کے اقوال، ہمارے اسلاف کے اقوال نوٹ کیے ہوئے ہیں۔ آج بھی اس طرح کی باتیں اگر ہوں، امت کے اندر انحراف چل رہا ہو، فساد چل رہا ہو، شخصیتیں ہوں، کتابیں ہوں، ویب سائٹیں ہوں، یا مثال کے طور پر اور کوئی راستے سے وہ چیز پھیل رہی ہو، تو ایسی صورت میں جو اس کے اہل ہیں ان کے لیے کوئی حرج نہیں ادنا کہ امت کی خیر خواہی کے لیے ان کے باطل اخبار و نظریات سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔ اب آتی ہے بات نام لینے والی، کہ نام لے کر کے رد کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو نام لے کر کے رد کرنے کا مقصد بھی اس کی ذات نہیں ہے، اس کی شخصیت نہیں ہے۔ نام اس لیے لیا جا رہا ہے کیونکہ اسی نام سے جڑ کر کے اس کے عقیدوں سے اور اس کے باطل منہج سے لوگ جڑ رہے ہیں، اس لیے نام لینا پڑ رہا ہے، ورنہ اصل ان کی ذات سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، ان ذات پر کوئی نقد ہے۔ یہاں پر حسین کرابیسی کا نام لے کر کے سوال کیا گیا، امام احمد بن حنبل نے نام لینے سے منع نہیں کیا کہ نام لے کے کیوں پوچھتے ہو، ہے نا؟ نام لے کے کیوں پوچھتے ہو؟ تم کو نام بھی لینا چاہیے تھا، بلکہ صاف لفظ میں بلکہ جواب بھی دیا کہ وہ کون ہے؟ حسین کرابیسی بدعتی۔ حارث محاسبی کے بارے میں پوچھا گیا، حارث محاسبی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا وہ بڑا برا آدمی ہے، وہ بڑا برا آدمی۔ یہاں پر بھی یاد رکھیں، کہا بڑا برا آدمی ہے۔ یہاں بات سمجھنے کی ہے کہ بعض لوگ اپنی ذات سے بھی لوگوں کو جوڑتے ہیں۔ کیسے؟ اس کا تذکرہ آگے شاید اس میں آئے گا یا آپ پہلے سے پہلے آ چکا ہے کہ وہ اپنا حلیہ، اپنا رہن سہن، اپنا اٹھنا بیٹھنا، چال ڈھال ایسا بنا کر کے رکھتے تھے کہ اس کو دیکھ کر کے لوگ بہت متاثر ہوتے تھے۔ مثال کے طور پر سر جھکا کر کے رکھنا ہمیشہ، ہے نا؟ یا مثال کے طور پر رونا، یا مثال کے طور پر بہت زیادہ وضع قطع ستھرا، مطلب ہے نا کہتے ہیں جس کو تراش خراش اچھی رکھنا، اس طرح سے وہ رہتے تھے۔ اس لیے شیخ نے کیا جواب دیا؟ وہ بڑا برا آدمی، انہو رجل سوء، برا آدمی ہے، اس سے نہ تو بات کرو نہ اس کی کوئی عزت۔ تو نام لے کر کے رد کرنا بھی ہمارے اسلاف کے یہاں موجود ہے، کتابوں کے اندر نام لے کر کے بھی رد کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس سے پہلے باتیں آ چکی ہیں۔ حارث محاسبی کے بارے میں امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی بات یہاں پر شیخ نے نقل کی ہے۔ حارث محاسبی، امام ابو زرعہ رازی سے حارث محاسبی اور اس کی کتابوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، یعنی کتابوں کے بارے میں سوال کیا تھا؟ ایسے لوگ ہے نا جن کا منہج درست نہ ہو، ان کی کتابوں کے بارے میں، ان کی شخصیتوں کے بارے میں ہے نا رد اور نقد کرنا کیسا ہے؟ کیا اس کو پیچھے پڑنا بولا جائے گا؟ یہ تو سوال تھا۔ کتابوں کی بات بھی یہاں پر آئی ہے کہ پوچھا گیا کہ حارث محاسبی کی کتابوں کے بارے میں، اس کی شخصیت کے بارے میں، تو امام ابو زرعہ رازی نے کیا فرمایا؟ ایاک وہذہ الکتب، ان کتابوں سے بچ کر کے رہنا۔ ہذہ کتب بدع و ضلالات، یہ ساری کتابیں بدعت اور گمراہیوں کی کتابیں ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ کیا بتا دیا؟ علیک بالاثر، حدیث کو لازم پکڑو، اثر رسول، حدیث رسول، سنت رسول، سیرت رسول کو لازم پکڑو۔ تو یہاں پر دونوں باتیں واضح ہو گئی، بدعتیں اور ضلالتیں ایک طرف ہیں
اور حدیث و اثر اس کے سامنے ہے، بدعات اور ضلالات کو چھوڑ دینا ہے اور حدیث و سنت کو اپنا لینا ہے۔ یہی منہج، یہی راستہ ہے ہمارا کہ دین کے اندر دین کے نام پر جو نئی نئی چیزیں نکالی گئی ہیں اور راستے سے ہٹی ہوئی چیزیں نکالی گئی ہیں، ان کو چھوڑ دینا ہے، اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار احادیث جس کو ہم کہتے ہیں اسے اپنا لینا ہے۔ یہ امام ابو زرعہ رازی نے استعمال فرمایا، بات جو جملہ استعمال فرمایا اس میں دیکھیں دونوں باتیں، ایاکا وعلیکا، ایاکا وعلیکا، یہ اہل سنت ہیں، اہل الحدیث ہیں، اسی لیے آپ ان کے جملوں کو دیکھیں یہ بالکل کیا یہ جملہ امام ابو زرعہ رازی کا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تناظر میں نہیں ہے۔ یہ آپ نے فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعد تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ۔ اس کے بعد کیا فرمایا تھا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، بدعتوں سے بچنا، میری سنت خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا اور بدعتوں سے، دین میں نئی چیزوں سے بچنا۔ امام ابو زرعہ رازی بالکل ویسے بیان فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں ایاک وہذہ الکتب ایاکم محدثات الامور، جیسے مان اللہ گریبی نے فرمایا نئی نئی چیزوں سے، دین میں نئی نئی بدعت سے بچو، یہاں فرماتے ہیں ایاک وہذہ الکتب، ان کتابوں سے بچو۔ اب وہ جو نئی نئی باتیں ہیں وہ ان کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، تو نئی نئی باتوں سے بچنا ہے، چاہے لوگوں کی زبان سے سننے میں آئے یا سوشل میڈیا کے ڈیجیٹل ہے نا پلیٹ فارم پر لکھا ہوا ہو، اور یا وہ فزیکلی کتابوں کے اندر درج ہو، ہر صورت میں ایاک، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ بدعت کی کتابیں، گمراہی کی کتابیں، اور آگے وہی بات علیک بالاثر جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء، یہ ہے راستہ۔ اسے بھی معلوم پڑا کہ دونوں باتیں بیان کرنا ضروری ہے، دونوں باتیں بیان کرنا ضروری ہے، جیسے حق بیان کرنا ضروری ہے ایسے ہی باطل بھی بے نقاب کرنا ضروری ہے، اور باطل بے نقاب کرنے کے ساتھ حق کی رہنمائی کر دینا بھی ضروری ہے، تاکہ حق کا پتہ بھی چل جائے کہ غلط یہ ہے نہیں کرنا ہے تو اس کا متبادل کیا ہے، حق کیا ہے، اس کی بھی رہنمائی ہونی چاہیے۔ یہ امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسا کہ یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ یہ دو تین اقوال شیخ نے نوٹ کیے ہیں اس مسئلے پر کہ جو ہم نقد کرتے ہیں وہ شخصیتوں کی ذات پر ان کی تنقیص کرنے کے لیے نہیں کرتے ہیں بلکہ امت کی خیر خواہی کے لیے کرتے ہیں۔ یہاں امام ابو زرعہ نے سوال کرنے والے کو کہا تھا نا، سوال جس نے کیا تھا اس کو سمجھایا تھا اور اس کے ذریعے سے عوام کو سمجھایا تھا کہ یہ بدعتوں، یہ کتابیں بدعتوں کی کتاب، گمراہیوں کی کتاب ہے، اس لیے اس سے بچ کر کے رہنا ہے۔ تو اصل مقصد کون ہے، اصل ہدف کون ہے، عوام، مخاطبین، امت، ان کو نصیحت کرنا مقصد، اس لیے کہا تھا تم بچ کر کے رہنا ان کتابوں سے، کیونکہ ان کتابوں کے اندر بدعتیں اور گمراہیاں بھری ہوئی ہیں۔ ذات سے مطلب نہیں ہے، ذات پر نقد کرنا مقصد نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات جو بار بار کہی جاتی ہے ایسے لوگوں کی طرف سے جن پر کوئی نقد ہوتا ہے یا ان کے متعلقین پر نقد ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بڑے کو ہدف بنایا جا رہا ہے، ہمارے بڑے کی ذات، اس کی شخصیت کو مجروح کیا جا رہا ہے، شخصیت کو جرح نہیں پر جرح نہیں کی جا رہی ہے بلکہ دراصل اس کے یہاں جو انحراف پایا جاتا ہے اس پر جرح کیا جا رہا ہے، خواہ وہ بولتا ہو یا اس کو لکھتا ہو یا لکھا ہوا ہو یا اس کا کوئی اسٹیٹمنٹ کہیں پر نشر ہوتا ہو، اصل میں وہ ہدف ہے تاکہ اس کی وہ چیز عوام الناس کے اندر پھیلے نہیں، تاکہ لوگ گمراہ نہ ہو جائیں۔ اچھا، اس کے بعد جواب کے اخیر میں کیا بات بیان فرمائی تھی، صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا مقصود وہ شخصیات نہیں ہے بلکہ ہمارا مقصود وہ باطل افکار و نظریات ہیں جو ہمارے درمیان دعوت کے نام پر در آئی کتابوں میں موجود ہیں۔ اب یہاں ایک نیا مسئلہ پیدا ہوا ہے، اس میں کیا ہے، ایسے باطل افکار و نظریات جو ہمارے درمیان، اب ہمارے درمیان کی بات بھی کریں گے، ہمارے اپنے درمیان کی بات، یہ تو ماضی کی بات چل رہی تھی، اسلاف کی باتیں، ان کی عبارتیں، تو اب ہمارے درمیان جو باطل افکار و نظریات گھس گئے ہیں، در آئے ہیں، یعنی اندر داخل ہو گئے ہیں، ان کے بارے میں بھی چند رسالے پیش کریں گے۔ در آئی کتابوں میں موجود ہیں، یعنی بہت ساری کتابیں ہمارے بیچ میں ہیں اور ان کتابوں کے اندر باطل افکار و نظریات موجود ہیں۔ یہ بات شیخ صالح فوزان نے کہی کہ ہمارا ہدف وہ ہے، شخصیتیں نہیں ہیں۔ تو اب شیخ جمال بن فرحان جو ان کے شاگرد ہیں
انہوں نے اس حوالے سے چند مثالیں یہاں پر پیش کی ہیں کہ یہ دیکھو ہمارے درمیان بہت سارے فرقے، ہمارے درمیان بہت ساری شخصیتیں ایسی ہیں جن کی کتابوں کے اندر بہت ساری گمراہیاں موجود ہیں، بہت ساری انحرافات موجود ہیں، اس لیے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے حاشیہ نمبر 1 نئی والی کتاب میں 328 پہ ہے، اور جو پہلے والا ایڈیشن ہے اس میں جو پرانا صفحہ ہوگا۔ نمبر 1 کہتے ہیں نہایت افسوس کی بات ہے، یہ شیخ جمال کہہ رہے ہیں، شیخ جمال فریحان کہہ رہے ہیں نہایت افسوس کی بات ہے کہ سرزمین توحید میں رہنے والے بعض دعات، یعنی سعودی عرب میں رہنے والے بعض دعات اور بعض نوجوان، جن کی طرف شیخ صالح نے اشارہ کیا کہ ہمارے درمیان بعض دعوتی ہے نا، دعوت کے میدان میں، میدان دعوت میں بہت ساری کتابیں ہیں جس کے اندر باطل افکار و نظریات ہیں۔ ہاں نہایت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے سرزمین توحید میں رہنے والے بعض دعات اور بعض نوجوان ان مشکوک اور منحرف کتابوں کو قبول کر چکے ہیں۔ یہ بہت حیرتناک بات ہے، اور آج سے تقریباً وہی 30-35 سال پہلے کی بات ہے، آپ جانتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ اگر اس وقت شیخ صالح فوزان کو یہ بات، شیخ جمال فریحان کو یہ بات کہنی پڑی، لکھنی پڑی، اور مثال میں چند نام بھی ہیں، نیچے نام آ رہے ہیں، وہ نام لینے پڑے، تو آج 30 سال کے بعد حالات بگڑ گئے ہیں، مزید بنے تو ہیں نہیں۔ اور اس وقت اگر نام لے کر کے رد کرنا ضروری تھا تو آج نام لے کر کے رد کرنا کتنا ضروری ہوگا، اس کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں۔ شیخ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اس ملک میں سعودی عرب جو مملکت توحید ہے، توحید کی سرزمین میں ایسے بعض دعات، اس پہ رہنے والے بعض دعات اور بعض نوجوان ان مشکوک کتابوں اور منحرف کتابوں کو قبول کر چکے ہیں۔ کتنی خطرناک بات ہے، آپ سوچیے، یہ بہتر کو معمولی چیز سے بدل رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کے واقعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ جب ان لوگوں نے من و سلوہ پانے کے بعد کیا کہا کہ ہمیں ہے نا یہ نہیں چاہیے ایک ہی کھانا کب تک کھاتے رہیں گے، بلکہ ہمیں پیاز اور لہسن اور وغیرہ وغیرہ ہے نا یہ مطلب چیزیں چاہیے جو زمین کی پیداوار ہے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ کیا تم لوگ ایک معمولی چیز چاہتے ہو، ایک بھلی چیز چھوڑنا چاہتے ہو؟ تو اب سعودی عرب جیسے ملک میں رہنے والے دعات اور نوجوان، وہ سعودی عرب جہاں توحید، سنت، سلف کا عقیدہ، منہج ایک جماعت، کوئی فرقہ نہیں، کوئی دھڑا نہیں، یہاں رہنے والے یہاں کے منہج کو چھوڑ کر کے باطل باہر سے جو آیا ہوا ہے اس کو قبول کر چکے ہیں۔ اس کے بارے میں شیخ کہتے ہیں یہ ادنا کو لے لینا ہے اور خیر کو چھوڑ دینا، یہ بہتر چیز کو معمولی چیز سے بدل رہے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ابوالعالی مودودی اور ان کی کتابوں، اسی طرح محمد سرور بن نائف زین العابدین، حسن البنا، سید قطب، محمد قطب، حسن الترابی، یہ نام پہلی بار آیا ہے، آئے گی بات اس کا تذکرہ، حسن ترابی کا ذکر آئے گا، سوڈان کے ہیں یہ، وہاں کی پارلیمنٹ میں بھی رہے اور بہت بڑے مطلب وہ تھے، کیا کہتے ہیں اس کو، پروفیسر تھے، پڑھے لکھے تھے، اور بعد میں حسن بنا کا جو فکر ہے اس کو اختیار کیا اور مصر میں، سوڈان میں اسی کو نافذ کرنے کی کوشش کی، اور پھر کیا کچھ ہوا وہ سب تفصیلات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نہ کچھ اس میں سے ضرور باتیں آئیں گی۔ تو سید قطب، محمد قطب، حسن ترابی اور ان جیسے دیگر اہل بدعت جیسے صلاح الصاوی، یہ نام بھی پہلی بار آیا ہے، صلاح الصاوی اور محمد احمد الراشد وغیرہ کی تعریف اور ستائش اور ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ دیکھا، یہ چند نام ہیں۔ اب یہ لوگ ایسے ہیں جن کی تحریکیں ہیں، تنظیمیں ہیں، ان کی پارٹیاں ہیں، ان کی جماعتیں ہیں، یہ ان کے قائدین ہیں، ان کے بانی ہیں۔ مولانا ابوالعالی مودودی آپ جانتے بات اسلامی کے بانی ہیں، ایسے ہی محمد سرور نائف زین العابدین جو سروری ان کو کہا جاتا ہے، وہ ان کے فالوور ہیں۔ ایسے ہی حسن بنا کو تو آپ جانتے ہی ہیں، اخوان المسلمون کے۔ سید قطب گرچہ ان کی کوئی پارٹی نہیں ہے لیکن اس کی فکر، ان کی جو فکر تھی تکفیر والی فکر، وہ کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی ہے، اور یہ دراصل شاگرد ہے فکر قبول کرنے کے اعتبار سے مولانا مودودی کے۔ ایسے ہی محمد قطب بھی ہیں، ان کے یہاں بھی وہی معاملہ ہے نا،
تکفیر کا مسئلہ اور جاہلیت کا معاشرہ کہنا وغیرہ. حسن ترابی، حسن بننا کے راستے پر چلنے والے، ایسے صلاح صاوی اور محمد راشد کا ذکر آگے آئے گا. ان لوگوں نے تقلید وغیرہ کے سلسلے میں بڑی گھناؤنی باتیں کہی ہیں. ایک دم تقلید جامد، ایک دم ہٹ دھرمی والی تقلید، اندھی تقلید کی بات بھی ان لوگوں نے کئی، اس کا تذکرہ آئے گا. اب ان لوگوں کی تعریف اور ستائش اور ان کی تعظیم کرتے ہیں. شیخ کو 30-35 سال پہلے شیخ جمال کو اس قدر دکھ تھا کہ یہ باطل افکار و نظریات رکھنے والے لوگ ان کی فکروں سے، ان کے نظریات سے جو انحراف والی چیزیں ہیں، ہمارے ملک سعودی عرب کے چند دعات اور کچھ نوجوان ان سے متاثر ہو گئے ہیں اور ان کی کتابوں کو قبول کر رہے ہیں. اور ان لوگوں کا نام آتا ہے کہ ان کی تقریم، ان کی تعظیم، ان کی تعریف اور ستائش. تو جو تقریم و تعظیم کرے گا اور حمد و ثنا کرے گا، مدح و ثنائی ستائش کرے گا، بھلا وہ اس طرح کی نقد کی باتیں کیسے سنے گا؟ آسان کام نہیں ہے جب تک کہ ان کے ان باطل عقائد اور افکار سے وہ واقف نہ ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ دل عطا نہ کر دے کہ وہ آسانی سے ان باتوں کو قبول کر لے. تب تک کوئی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا ہے. اچھا، تھوڑی سی بات اور کر کے پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بات مکمل کر لیتے ہیں. اگر کوئی کہے، شیخ جمال کہتے ہیں، اگر کوئی کہے کہ آپ یوں ہی سب کو ایک ساتھ اکٹھا کیوں کر رہے ہیں؟ سب کا نام لے لیا ایک ساتھ میں، اسی مولانا مودودی کا بھی، اور حسن بننا اور نائب زین العابدین، سید قطب، محمد قطب، حسن ترابی، صلاح صاوی، احمد راشد، سب کو اکٹھا کر دیا. کیا یہ سب اسی ایک ہی دائرے میں آتے ہیں کہ ان کی کتابیں گمراہی کی کتابیں ہیں، ان کی شخصیتیں سب انحراف کی راہ پر چلنے والی ہیں؟ شیخ جمال کہتے ہیں اگر کوئی کہے کہ آپ یوں ہی سب کو ایسے کیسے اکٹھا کر رہے ہیں، کیونکہ جن لوگوں کے نام آپ نے ذکر کیے ہیں، شیخ کہتے ہیں کہ کوئی ہم کو کہے کہ جن لوگوں کے نام آپ نے ذکر کیے ہیں اس شہرت کے اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں تک ابھی آپ کی رسائی نہیں ہو سکتی. یہی عوام کا معیار ہے، یہی عوام کا معیار ہے. اور ان شخصیتوں کو فالو کرنے والے لوگ عام طور پر یہی بات کہتے ہیں اور اس کے علاوہ بات نہیں کہتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی کوئی تربیت نہیں ہے کہ کسی شخصیت کو اس کے عقیدہ اور منہج کی بنیاد پر پرکھیں. کسی شخصیت کو عقیدہ اور منہج کی بنیاد پر پرکھیں، اس کا کوئی ان کے ہاں شعور ہی نہیں ہے نا، اس کا کوئی شعور ان کے یہاں نہیں پایا جاتا. اس لیے وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا قائد جو ہے وہ کتنا مشہور ہے، ہمارا قائد کتنا مشہور ہے، کتنا پاپولر ہے، کتنی بڑی شخصیت ہے اور عالمگیر ہے، پوری دنیا میں ان کا مقام ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ یہی فالو کر، اسی کو سمجھتے ہیں وہ. اگر ان کی تربیت اس پر ہوئی ہوتی کہ شخصیتوں کو ان کے عقیدہ و منہج سے پرکھا جاتا ہے، ان کی شہرت سے نہیں پرکھا جاتا ہے، تو یہ بات کبھی نہیں کہتے. وہ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ جن لوگوں کا نام لے رہے ہیں نا، ارے وہ تو بہت مشہور لوگ ہیں، عالمی سطح کے لوگ ہیں، عالمی تحریک ہے، عالمی انقلاب پیدا کرنے والے لوگ ہیں. آپ ان کے مقابلے میں کیا ہیں کہ آپ نے ان کی ہے نا شخصیتوں پر نقد کرنے کی جرات کرنا شروع کر دیا. یہ شیخ کہتے ہیں کہ ایسا اگر کوئی کہے تو میں جواب میں کہنا چاہوں گا. جواب کیا جواب ہے؟ جواب میں کہنا چاہوں گا کہ شہرت یا عدم شہرت، شہرت یا عدم شہرت، مشہور ہونا، مشہور نہ ہونا، پاپولر ہونا یا پاپولر نہ ہونا، ہمیں اس حق کے بیان کرنے سے مانے نہیں ہے. یعنی کوئی مشہور نہیں ہے تو ہم حق بیان کریں، کوئی بہت زیادہ مشہور ہے تو ہم حق نہ بیان کریں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا ممکن نہیں ہے. یعنی ہمیں حق بیان کرنے سے کسی کا مشہور ہونا، مشہور نہ ہونا نہیں روک سکتا. حق تو اسی لیے ہے کیونکہ وہ حق ہے، اور حق کے معنی ہوتے ہیں حقدار، یعنی ثابت چیز کو حق کہا جاتا ہے. تو حق اس کا سب سے حقدار ہے کہ اسے بیان کیا جائے، اسے لوگوں کے سامنے عام کیا جائے. کہتے ہیں کہ حق کے بیان کرنے سے معنی نہیں ہے جو ہمیں ہر ایک سے زیادہ محبوب ہے. شیخ کیا کہتے ہیں؟ کسی کا مشہور ہونا، مشہور نہ ہونا ہمیں اس حق کو بیان کرنے سے نہیں روک سکتا ہے جو حق ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہے. شخصیتیں محبوب نہیں ہیں ہمیں، ہمیں کیا محبوب ہے؟ حق، اور سب سے زیادہ محبوب ہے. کیونکہ منحرف اور تباہ کن مناہج سے تنبیہ اور آگاہی کے سلسلے میں سلف صالحین کا منہج واضح ہے. واضح ہے نا اتنی سی بات ایک دم صاف ستھری کہ منحرف جو لوگ بھی ہیں، تباہ کن مناہج
اس سے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے، چوکنا کرنا چاہیے۔ اس بارے میں سلف صالحین کا منہج ایک دم واضح ہے، ابھی ہم لوگوں نے پڑھا ہے، اور بہت کچھ چیزیں ابھی آئیں گی بھی آگے۔ ہاں آگے شیخ کہتے ہیں ہاں یہ چیز ہے، کوئی اگر کچھ کہنا چاہتا ہے ہم کو، نقد کرنے والوں کو، اعتراض کرنے والوں کو جو ہم نقد کر رہے ہیں، اگر ہمیں کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے تو اس کو یہ کہنے کا حق۔ یہ بات کوئی نہ کہے کہ اتنا فیمس ہیں، مشہور ہیں، اور آپ ان کے بارے میں زبان کھول رہے ہیں، پوری دنیا میں مشہور ہیں، آپ کی کیا حیثیت ہے آپ ان کے بارے میں زبان کھول رہے ہیں۔ یہی لوگ کہتے ہیں نا، ذاکر نائک کی فکر پر رد کر دیا گیا تو کسی نے کہا کہ ذاکر نائک پر آپ زبان کھولتے ہیں، آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ نے ایک آدمی کو بھی کلمہ نہیں پڑھایا، انہوں نے سینکڑوں ہزاروں کو کلمہ پڑھوایا، اتنے لاکھ ان کے فالوور ہوتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے جو فالوور ہیں وہ دنیا میں دوسرے نمبر کے ہیں، صرف دنیا میں ایک شخص سدیس صاحب کی شخصیت ہے جو ایک نمبر پر ہے، ان کے بعد دوسرے نمبر پر ذاکر نائک صاحب ہیں۔ پھر کچھ دنوں بعد ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، پرانی بات ہے، انہوں نے کہا کہ اس وقت شیخ سدیس بھی اتنا فالو نہیں کیے جاتے جتنا ذاکر نائک فالو کیے جاتے ہیں۔ تو ہم نے کہا یہ کون سا معیار ہے؟ یہ قرآن و سنت کا معیار ہے؟ یہ تو میڈیا کا معیار ہے، دنیا داروں کا معیار ہے۔ اس کوئی معیار ہے ہی نہیں ہے، نہ شیخ سدیس کو پرکھنے کے لیے، نہ شیخ ذاکر نائک کو پرکھنے کے لیے، کسی کو پرکھنے کے لیے کوئی معیار نہیں دی ان کا شریعت کا۔ یہ کیا ہے؟ تو اس طرح سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی معیار ہے۔ شیخ جمال کہتے ہیں کہ یہ شہرت، عدم شہرت اس حق کو بیان کرنے سے ہمیں نہیں روک سکتا، کیونکہ جہاں انحراف ہے، جہاں باطل ہے، جہاں بدعت ہے، وہاں سلف صالحین کا موقف واضح ہے کہ رد کیا جائے گا تاکہ دنیا ان کے پیچھے چل کر گمراہ نہ ہو، اس لیے ہم کریں گے۔ ہاں البتہ معترض کو، اعتراض کرنے والے کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ نے جن لوگوں کا ذکر کیا ہے ان کے سلسلے میں دلیل پیش کیجیے، دلیل مانگو، دلیل مانگنے کا اختیار ہے۔ دلیل کے بغیر اگر ہم بات کریں تو ٹھیک ہے، ہم مجرم ہیں، ہم تہمت لگانے والے ہو جائیں گے، لیکن دلیل موجود ہے اور دلیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ کہنے کا حق نہیں پہنچتا کہ وہ اتنا مشہور ہے اور وہ اتنا زیادہ فالوور ہیں، اس کے اتنا چاہنے والے ہیں، دنیا میں اس کا یہ مقام ہے، یہ مقام ہے، اس کی کوئی قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نہیں ہے۔ اس کے بعد شیخ کہتے ہیں چنانچہ میں حق بیان کرتے ہوئے کہتا ہوں، حق بیان کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا، کہا نا شیخ نے، کسی کی شہرت کی وجہ سے حق بیان کرنے سے مجھے روک نہیں سکتا، اس لیے حق بیان کرتا ہوں دلیل کے ساتھ۔ اب یہاں سے شیخ نے چند لوگوں کی چند شخصیات کا نام لے کر کے ان کی کتابوں کا تذکرہ اور ان کی تحریروں کا تذکرہ اور ان کے عقیدوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ حاشیہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یہ شیخ جمال بن فرحان الحارثی کا حاشیہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ آج ہم اگر ہندوستان میں بیٹھ کر کے یا بر صغیر میں بیٹھ کر کے مولانا مودودی کا نام لیتے ہیں اور ان پر نقد کرتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے لوگ ہیں، ہندوستان میں مولانا مودودی کے بارے میں یا پاکستان میں لوگ بات کر رہے ہیں۔ یہ عرب عالم ہیں، چوٹی کے امام اور عالم شیخ صالح بن فوزان الفوزان کے خاص شاگرد ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ 10-20 کتابوں کے مصنف ہیں، وفات پا گئے، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں مولانا مودودی کا حوالہ دیا اور پہلے نمبر پر دیا ہے، اور منحرف شخصیات کی فہرست میں پہلے نمبر پر نام دیا ہے۔ تو بھائی وہ تو ہندوستان کے نہیں تھے نا، لیکن انہوں نے جو کتابیں ان کی عربی زبان میں ترجمہ کی گئیں وہ کتابیں ان کے سامنے آئیں، انہوں نے وقت اور حالات کے فتنوں کو پڑھا اور جانا کہ حسن بننا کہاں سے نکل کر کے آئے، سید قطب کو فکر کہاں سے ملی، تب ان کو پتہ چلا کہ یہ نام پہلے نمبر پر ہی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جن ناموں کا تذکرہ کیا گیا ہے ان ناموں کے استاذ ہیں اور انہی سے یہ فکر لوگوں کو ملی ہے، اس لیے یہ نام پہلے نمبر پر انہوں نے ذکر کیا ہے۔ آئے گی بات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو یہ جو شخصیات ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ چند شخصیات کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے، تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 5 شخصیتوں کا تذکرہ غالباً یہاں پر کیا گیا ہے، اور یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے اگلے درس میں آئیں گی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جدید مناہج کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور منہج حق کو صحیح معنوں میں پرکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔